بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شہ سوار عمر بن عبدود نے اپنی گھوڑی کی پشت سے چھلانگ لگائی۔ غرور و تکبر کی لہجے میں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے پکارنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آئے؟ کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا۔ سب خاموشی طاری تھی۔ بھلا عمر بن عبدود جیسے شہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنی ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا، جو اپنی انفان و شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی شارگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، اور جس کا دل محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ نوجوان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے عمر بن عبدود کی للکار کو جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراف شفقت ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ آپ بیٹھ گئے، لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہارا جنت جس کے مطلب تمہارا گمان ہے کہ جو تم سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کی خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اٹھے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، حضور میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کا استہزاء بڑھ گیا اور وہ اکیلے معرکے کا رزار میں اترنے لگا اور اپنی تیز تلوار کی کرد ندنا لگا اور جزے اشعار پڑھنے لگا۔ جب عمر بن عبدود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کے گرے۔ شیر خدا کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا پر کامل توکل کرتے ہوئے کہا، خواہ عمرو ہی ہو۔ پھر قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب آ کر کچھ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جلدی نہ کرو، تیرے پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت و بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے۔ وہ آنے والوں نیزوں سے ایسے ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھے گا۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے جوان، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہو؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے عمرو، تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں کسی ایک کی دعوت دے گا تو اسے قبول کرے گا۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لہٰذا میں تجھے خدا اور اس کے رسول کی طرف اور اسلام کی قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتل کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے، نہیں، لات کی قسم، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن بخدا میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمرو کو غصہ آ گیا اور اس کی رگیں غصے سے پھول گئی اور دان سے پیسنے لگا۔ اس نے نیلام سے اپنی تلوار نکالی اور وہ آگ کی شعلے کی طرح اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اس قریشی نوجوان پر اپنا غیظ و غضب ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈال سے اس کی وار کا بچاؤ کیا۔ عمروں نے اپنی تلوار کی وار سے آپ کی ڈال کو توڑ دیا اور تلوار اس میں پھنس گئی اور وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمر خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئی، ساتھ یہ بھی شور اٹھا کہ لا فتح العلی، لا فتح العلی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جوان مرد ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظفریاب ہو کر اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹے۔